محترم سربراہ سکول، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج تک آپ سکول کی حدود میں اور پھر چند ہی دنوں کے بعد آپ کالج لائف میں جائیں گے، تو یاد رکھو کہ سکول کی حدود اور اگلی کالج کی حدود میں بڑا فرق ہے۔ جب تک آپ سکول کے احاطے میں تھے، آپ کا ایمان بھی محفوظ تھا، آپ کے اعمال بھی محفوظ اور آپ کے اخلاق بھی محفوظ تھا۔ اب جب کالج میں جائیں گے تو ان تینوں کی حفاظت آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہو جائے گا۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کر پائے تو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کامیابی یقینی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان تینوں چیزوں کی یا تینوں میں سے کسی ایک کی حفاظت نہ کر سکے تو یقین کر لیں دنیا اور آخرت میں ناکامی یقینی ہے۔ اب بچوں، معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کیسے ممکن ہے، مختصر عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان کی حفاظت۔ بچوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا وہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہے، اور جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے گیا وہ دنیا کا سب سے بڑا ناکام شخص ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ جب تک آپ کا تعلق ایمان والوں سے رہے گا آپ کے اندر ایمان بھی رہے گا۔ اگر آپ کا تعلق ایمان والوں سے مضبوط، آپ کا ایمان مضبوط، تعلق ایمان والوں سے کمزور، ایمان کمزور، اور اگر ایمان والوں سے تعلق ختم تو پھر آپ کا ایمان ختم۔ تو اہل ایمان سے آپ کا تعلق ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم اسلام میں داخل ہو تو پورے داخل ہوں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ایمان والوں سے اپنا تعلق مضبوط، ایمان محفوظ رہے۔ دوسری بات، اعمال کا تعلق یہ مسجد سے ہے۔ جب تک آپ کا تعلق مسجد سے مضبوط، آپ کے اعمال مضبوط، اور جب آپ کا تعلق مسجد سے کمزور، آپ کے اعمال کمزور، اور اگر آپ کا تعلق مسجد سے ختم تو پھر یقین کر لینا آپ کے اعمال بھی ختم۔ اور تیسری بات ہے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اب تیسرا معاملہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ کے اخلاق بتائیں گے کہ آپ کے اساتذہ نے کیا سکھایا، کیا تربیت کی، آپ کے والدین نے کیا کھلایا، کیا تربیت کی۔ اب وہاں سے پتہ لگے گا۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے اور آپ اچھے کام سر انجام دو گے تو اساتذہ کی بھی نیک نامی، والدین کی بھی نیک نامی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوئے، بول چال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ چیزیں اچھی نہ ہوئی تو پھر دیکھنے والا فوراً فیصلہ کر لے گا کہ ان کے اساتذہ نے اور ان کے والدین نے ان کی صحیح تربیت نہیں ہے۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں محفوظ تو یقین کر لینا دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ان میں کمی ہو گئی تو پھر آپ یقین کر لینا ناکام شخص ہیں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔